अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो बात करेंगे कि स्पेन इमिग्रेंट्स के कानून में एक मतवक्की बड़ी तब्दीली है, जो कि एक बड़ी खुशखबरी है। इसको डिटेल के साथ आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप सही तौर पर इसको समझ सकें, जो कि काफ़ी अरसे से इस पर क्वेश्चन भी किए जा रहे थे। उसके बाद इंग्लैंड 80 साल कानून और वार्निंग, इस पे बात करेंगे। यूरोपीय यूनियन के असाइलम के बारे में कुछ नए कवानीन जो हैं, जो कि असाइलम सीकर्स को डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे, इस पे बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे पारो इकट्ठी लेने के कानून में क्या तब्दीली होने जा रही है, क्या वो आसान होने जा रहा है या कि मजीद रिस्ट्रिक्ट होने जा रहा है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो कमेंट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे वो कमेंट जो कि पहले कवर नहीं किए गए या उन कवानीन में कुछ तब्दीलियां आई हैं या वो जो डीपली हमने उस पर बात नहीं की, उनको जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह ताला कवर करूंगा। जैसे इंग्रेसो मिनिमम विताल के बारे में काफ़ी दोस्त पूछ रहे हैं, क्या तरीकाकार है, कैसे अप्लाई करनी है, क्या रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट्स हैं, इस पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। इसके साथ साथ बाकी दूसरे काफ़ी कमेंट आ रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि आप वीडियो को मुकम्मल देखा करें और जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता रहा होता हूँ, ख़ास तौर पे अगर वो आपको चाहिए होती है तो उस खास तौर पे उस टॉपिक को पूरा सुना करें, उस न्यूज़ को पूरा सुना करें। तो सबसे पहले तो आज बात करते हैं कि स्पेन इमिग्रेंट्स के कानून में जो बड़ी तब्दीली है वो क्या आ रही है और वो क्या मतवक्को है। सबसे पहले तो आपको मालूम है कि स्पेन इमिग्रेंट्स के कानून में बड़ी तब्दीलियां जो हैं वो आने वाले वक्त में आने वाली हैं और इसमें काफ़ी बड़ी बड़ी अपडेट्स आ सकती हैं, जिसमें इमिग्रेशन के कानून को नए सिरे से तरतीब देना इस पेसोई जमात का मंशूर भी था। और उन्होंने कहा था कि इसमें बड़ी तब्दीलियां की जाएंगी, जो कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी ये बात करते रहे कि मजीद आसानियां लेके आएंगे। इसमें 2-3 तब्दीलियां ऐसी हैं जो कि अभी उनके वाजी तौर पे आना शुरू हो चुकी हैं आसार की वो तब्दीलियां की जाएंगी। जिसमें एक तो कन्फर्म बात है कि जो मिनोरिस हैं, जो कम उम्र एज के यहाँ पे आते हैं, उनमें तब्दीली की जाएगी। इसके साथ साथ जो है इंतरामीते, यानी कि जो आप अपनी फाइल को सबमिट करते हैं अक्सर एरिया में, उससे रिलेटेड मजीद आसानियां आएंगी। आपको मालूम है कि सीता सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। सीता सिस्टम आपने उसमें 200 यूरो भी 150 यूरो का भी सीता खरीदा अक्सर एरिया का, जो गैर मुल्कियाँ मुख्तलिफ शहरों में उस पर बहुत ज़्यादा एहतजाज भी होते रहे हैं। ख़ासतौर पर कोरोना के बाद जो है बहुत ज़्यादा हालात ख़राब रहे और लाजमी तौर पे सीता कर देने की वजह से सीता ही नहीं मिलता था और बड़े मसले मसाइल रहे अक्सर खीरों को। तो इस वजह से अब तमाम जो चीज़ें हैं उसको हुकूमत एक नई तरतीब देने जा रही है। इसके साथ साथ आपको ये बताता चलूँ, जो थर्ड बड़ी मतवक्की तब्दीली है जिसकी बहुत अच्छी खबर आ रही है, वो है कि वो लोग जो अपनी रेजिडेंसी कार्ड पे बाहर रहते हैं मुल्क से, उनके मुतल्लक जो है वो कानून में तब्दीली की जाएगी। जैसे कि आपको मालूम है कि अभी जो कानून है उसके मुताबिक आप जो है वो ज़्यादा अरसा अपनी रेजिडेंसी कार्ड पे बाहर नहीं रह सकते। तो उससे रिलेटेड जो है बड़ियां तब्दीलियां अब सामने आएंगी। यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूँ कि ये बड़ी तब्दीलियों के पीछे सुप्रीम कोर्ट के वो आर्डर है जो उन्होंने चंद एक गैर मुल्कियों के हक में किए थे। बहुत सारे क्वेश्चन ये दोस्त करते थे कि सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों के बाद अब जो इस तरह एरिया है उसको या पुलिसिया नेशनल को हमारे रेजिडेंसी कार्ड जो है वो कैंसिल नहीं करने चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर जरूर दिया था, लेकिन इन्होंने अपने इस तरह एरिया के कानून में तब्दीली नहीं की थी, जिसकी वजह से वही कानून लागू था और उसी के मुताबिक तमाम फैसले हो रहे थे। लेकिन अब जो नई तरतीब दी जाएगी, जो नए कवानीन आ रहे हैं, उसमें ये भी एक मेन कानून रखा जाएगा कि जो लोग 6 महीने से या 4 महीने से ज़्यादा जो है वो मुल्क से बाहर रहते हैं कंटिन्यूसली, तो उनके जो है वो रेजिडेंसी कार्ड नहीं छीने जाएंगे। यहाँ पे ये भी आपको वाज़ेह करता चलूँ कि इसके बारे में अभी स्पेसिफिक तरीकाकार वाज़ेह नहीं किया गया, लेकिन ये बात कन्फर्म हो चुकी है कि ये कानून तब्दील होगा और इसमें रद्दोबदल किया जाएगा। और ये बात भी कन्फर्म है कि ये एक्सट्राहेरों के फेवर में जाएगा, गैर मुल्कियों के फेवर में जाएगा। ऐसा नहीं है कि यह हुकूमत मजीद रिस्ट्रिक्ट करेगी, क्योंकि ये तमाम जो कवानीन तब्दील हो रहे हैं, इसमें जो मेन फैक्टर है वो है कि कवानीन को आसान करना और गैर मुल्कियों की जिंदगियों को मजीद आसान करना, ना कि कॉम्प्लिकेशन उनकी जिंदगियों में लेके आना। तो इस वजह से
یہ ایک بڑی خبر ہے جو کہ آنے والے وقت میں آپ کو سننے کو مل سکتی ہے۔ جیسے اناؤنسمنٹ ہوگی ویسے میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا کہ یہ تمام قوانین میں یہ قانون بھی تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہاں پہ دوستو ایک دو چیزیں اور ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس میں فیملی جو ویزا ہے اس سے ریلیٹڈ بھی قوانین میں تبدیلیاں کی جائیں گی۔ اس کے بعد ورک پرمٹ سے ریلیٹڈ بھی تبدیلیاں کی جائیں گی۔ کچھ باقی جو معاملات ہیں غیر ملکیوں کے جس میں اراغو فاملیار ہے اس کو بھی تبدیل کیا جائے گا، یعنی کہ ان تمام قوانین کو مزید آسان کیا جائے گا تاکہ غیر ملکی جو ہے وہ اپنے ان تمام معاملات کو صحیح طور پہ لے کے چل سکیں۔ یہاں تک بات ہے باقی جو قوانین ہیں جس میں اسائلم ہے، ریفیوجی ہے، وہ یورپی یونین نے کیونکہ پہلے ہی واضح کر دی ہیں۔ نیکسٹ ٹاپک میں اس کو بھی کور کروں گا کہ اسائلم سیکر ریفیوجیز کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں اسپین میں اور باقی یورپی یونین کی کنٹریز میں۔ اب بات کرتے ہیں انگلینڈ کی۔ انگلینڈ کا 80 سالہ قانون اور وارننگ۔ انگلینڈ کے مختلف اداروں نے خاص طور پہ جو اسٹیٹکس پہ کام کرتے ہیں انہوں نے ایک بڑی وارننگ جاری کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آنے والے 80 سالوں میں انگلینڈ کی جس طرح سے آبادی گر رہی ہے، یعنی کہ ان کا برتھ ریٹ گر رہا ہے، اس کے حساب سے انگلینڈ کو لازمی طور پہ غیر ملکیوں پہ انحصار کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ امیگریشن کو ختم کر دیا جائے یا امیگریشن کو بہت زیادہ سخت کر دیا جائے، بلکہ انہی امیگرینٹس کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا کیونکہ انگلینڈ کی اپنی آبادی بہت تیزی کے ساتھ گر رہی ہے۔ یعنی کہ انگلینڈ ان ممالک میں شامل ہے جن کے جو لوکل باشندے ہیں وہ اپنا برتھ ریٹ پر ایئر کے حساب سے گرا رہے ہیں، یعنی کہ ان کا جو رجحان ہے بچے پیدا کرنے کا وہ تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ آنے والے 80 سالوں میں انگلینڈ کی جو لوکل اپنی آبادی ہے وہ انتہائی نیچے چلی جائے گی، ان کا برتھ ریٹ انتہائی گر جائے گا اور وہ معدوم ہونے کے قریب ہوگی۔ یہ یاد رکھیں کہ ابھی بھی دنیا کے چند ممالک ہیں جہاں پہ بہت زیادہ ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ لوگ بچے پیدا کریں، لیکن ان کا رجحان بچے پیدا کرنے کی طرف نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی بھی نسل کو خطرہ ہے، جس میں ٹاپ میں جاپان، ساؤتھ کوریا، اٹلی بھی اس میں آتا ہے، کبھی اسپین بھی آتا ہے، لیکن اب وہ پازیٹیو ٹرینڈ میں جا رہا ہے۔ اسی طرح انگلینڈ میں بھی یہ وارننگ جاری کی گئی ہے کہ امیگریشن کے قوانین کو سخت کرنے سے پہلے یہ لازمی سوچ لیا جائے کہ آنے والے 80 سالوں میں یو کے کی جو آبادی ہے وہ جو لوکل آبادی ہے وہ ان کا برتھ ریٹ جو ہے وہ 0 سے بھی نیچے چلا جائے گا۔ اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ خود بھی اس کو کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے۔ اب بات کرتے ہیں یورپی یونین کے اسائلم کے بارے میں نئے قوانین کی۔ یورپی یونین آپ کو معلوم ہے کہ اسپین کے آلریڈی قوانین جو اسائلم سیکر ریفیوجی سے ریلیٹڈ ہیں وہ انتہائی سخت ہیں۔ یہاں پہ اگر یہ اسائلم اپلائی کرتا ہے اس کو وقتی طور پہ 6 مہینے کے بعد کام کی اجازت تو مل جاتی ہے، لیکن یہ بات کنفرم ہو چکی ہے کہ اگر 100 بندہ اپلائی کرتا ہے تو 95% جو لوگ ہیں ان کے کیس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، ان کے اسائلم کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، ریفیوجی کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس میں بڑی پرابلم جو ہے یہاں کی فنڈنگ ہے۔ جو اسائلم ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں وہ حکومت کی ذمہ داری بن جاتے ہیں، ان کو جو ہے رکھنا، ان کی رہائش کا، ان کے کام کا، ان کو ہر مہینے کچھ نہ کچھ بونس دینا اور آگے لانگ ٹرم ان کو جا کے نیشنلٹیز دینا اور تمام معاملات جو کہ یو این او کے قانون کے مطابق آتے ہیں۔ لیکن اسپین کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ کم سے کم ریفیوجی اور اسائلم سیکرز کے قوانین کو سخت ہونے کی وجہ سے کم ایکسیپٹ کیا جائے۔ اب اس پہ یورپی یونین کے جو نئے قوانین آ چکے ہیں اس میں اسپین کے قوانین کو مزید تقویت ملی ہے اور اس میں ڈپورٹ کا جو شامل کر دیا گیا ہے، کیونکہ زیادہ غیر ملکی آ کے اسائلم اپلائی کرتے ہیں، ریفیوجی اپلائی کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے بہت بڑی تعداد میں کیس ریجیکٹ ہوتے ہیں۔ جو کیس ریجیکٹ ہوتے ہیں ان کو ڈپورٹ کیا جائے گا۔ آنے والے وقت میں یورپی یونین کے قوانین مزید سخت ہونے جا رہے ہیں اسائلم سیکر ریفیوجی سے ریلیٹڈ۔ اگر تو آپ کا کیس بالکل 100% جینون ہے اور آپ کو جینون پرابلم ہے جس کو بعد میں پروف بھی آپ کر سکتے ہیں یا آپ کی انکوائری میں وہ پروف ہو جاتا ہے تو پھر ہی اسائلم سیکر ریفیوجی کی طرف جائیں، ادروائز آپ اپنا ٹائم ضائع کریں گے، کیونکہ اب ریگو لیبرال کا قانون وہ جو آپ کو پہلے فیسلٹی دیتا تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے آنے والے وقت میں آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے۔ اگر آپ چاہیں گے تو اس کی مکمل ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ ایک سیپریٹ ویڈیو بنا دوں گا یا کسی اور ویڈیو میں مکمل ریگو لیبرال سے ریلیٹڈ جو نئی تبدیلیاں کی ہیں اس کے متعلق میں بات کر لوں گا۔ تو دوستو پارو اکٹھی لینے کے قانون میں بھی بڑی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں۔ اس قانون کو مزید سخت کیا جا رہا ہے۔ پارو جو ہے وہ اکٹھی لینے کے قانون میں کافی زیادہ فراڈ سامنے آئے ہیں، جس میں
لوگوں نے مختلف طریقوں سے مختلف لائر سے مل کے اور کافی طریقوں کے ساتھ جو ہے وہ 2 نمبری کی ہے اور پارو اکٹھے لی ہے، جس کے بعد ان کو انکوائریز کے بعد پتہ چلا، یہ تقریباً 1 سال 1.5 سال بعد جب انکوائری کے لیے جاتے ہیں تو ان کو پتہ یہ چلتا ہے کہ نہ وہاں پہ شاپ ہے، نہ جو ایڈریس دیا ہے وہاں پہ کوئی بزنس ہو رہا ہے، صرف اور صرف یہ پارو کٹھی لینے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا تھا۔ تو ایک ہی وکیل نے بڑی تعداد میں لوگوں کو پارو کٹھی لے کے دی، جس کی وجہ سے ان کی شک و شبہات بڑھے اور انہوں نے جب انکوائریز کی تو اس کے بعد بہت بڑی تعداد میں فراڈ سامنے آئے۔ تو اس وجہ سے آنے والے وقت میں جو پارو کٹھی لینے کی قوانین میں اس میں مزید تبدیلیاں ہو سکتی ہیں۔ وقتی طور پہ انہوں نے فنڈ بھی شو کروانے کی جو ہے وہ کہا ہے کہ آپ نے فنڈ شو کروانا ہے کہ آپ کے پاس کتنی رقم ہے جس سے آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں۔ صرف اور صرف پارو کی اماؤنٹ جو ہے وہ کافی نہیں ہوگی، بلکہ آپ کے پاس اپنے پاس بھی فنڈ ہونا چاہیے۔ بزنس کے حساب سے وہ فنڈ دیکھا جائے گا، کتنا فار ایگزامپل آپ ایک ریسٹورنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے حساب سے فنڈ دیکھا جائے گا، اگر آپ کی شاپ اوپن کرنا چاہتے ہیں اس حساب سے تو یہ فنڈ بھی دیکھنا شروع کر دیا جائے گا۔ اس کے بغیر آپ کو کٹھی پارو نہیں ملے گی۔ مزید ڈیٹیل جو ہے وہ نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں لنک دے دیتا ہوں، آپ خود بھی اس کو کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔